السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 116 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 115 تک تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 116 سے سٹارٹ کریں گے اور 121 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ ٹرانسلیشن آیہ مبارکہ 117 سے ان یدعون نہیں وہ پکارتے، من دونہی اس کے علاوہ، الا اناسا مگر عورتوں کو یا مگر دیویوں کو، وَإِن يَدْعُونَ اور نہیں وہ پکارتے، الا شیطانا مریدا مگر شیطان راندے ہوئے کو، لعنہ اللہ جس پر اللہ نے لعنت کی، وقالا اور اس نے کہا، لأتخذن البتہ میں ضرور بناؤں گا، من عبادک تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا ایک حصہ مقرر کیا ہوا، ولأذلنہم اور البتہ میں ان کو ضرور بٹکاؤں گا، ولأمنینہم اور البتہ میں ان کو ضرور آرزویں دلاؤں گا، ولآمرنہم اور البتہ میں ان کو حکم دوں گا، فلیبتکن آذان الانعام تو وہ ضرور کاٹیں کان جانوروں کے، ولآمرنہم اور البتہ میں ان کو ضرور حکم دوں گا، فلیغیرن خلق اللہ تو وہ ضرور بدلیں اللہ کی خلقت کو، اللہ کی پیدائش کو، ومن یتخذ الشیطان اور جو کوئی بنا لے گا شیطان کو، ولیاً دوست، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا تو تحقیق اس نے نقصان اٹھایا، نقصان کھلم کھلا۔ یعدہم وہ وعدہ دیتا ہے ان کو، ویمنیہم اور وہ انہیں آرزویں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کے، اولئک مأواہم جہنم ایسے ہی لوگ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا اور نہیں وہ پائیں گے اس سے کہیں بھی خلاصی یا کہیں بھی بھاگنے کی جگہ۔ تفسیر آیہ مبارکہ 116 سے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یقینا اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہے گا جتنا چاہے گا بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بارہا ریپیٹ کیا ہے۔ توحید ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہے، جس کے بغیر انسان کی خلاصی نہیں ہے، اور یہاں ادھر اللہ رب العزت کا اس آیہ مبارکہ کو لانے کا جو مقصد ہے کہ آیہ مبارکہ پچھلی ہی آیت سے ریلیٹ کرتی ہے، یعنی کہ اس شخص کے بارے میں اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور مومنین کے علاوہ کسی اور راہ کی پیروی کی، تو ایسا شخص اپنے کفر پر مصر ہونے کی وجہ سے دین اسلام سے دور جا گرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس کے کفر پہ اڑنے کو، اس کے کفر پر مصر ہونے کو شرک قرار دے رہے ہیں، اور صراحت سے فرما دیا کہ اس کی بخشش کی کوئی صورت باقی نہیں ہے، اور بچنے کی صورت تب ممکن ہے کہ جب اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے اور پھر اس کا عملی نمونہ پیش کرے اور ان افعال سے بچا رہے
جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر انسان گناہوں میں ملوث ہو جائے تو پھر یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو اس کو معاف کر دے یا سزا دے کر جنت میں داخلہ نصیب کر دے۔ یہ پھر اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ کس کو کتنی سزا دے یا کتنی اس کو بخشش دے کر اپنی جنت میں داخل کر لے۔ مگر جو شخص اسلام ہی قبول نہ کرے یا اسلام لا کر سری ایسے کام کرے کہ جو مرتد ہونے والے ہیں، تو پھر ایسے شخص کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کوئی ایسی تلافی نہیں کہ اس کا جو یہ عمل ہے وہ قابل قبول ہو۔ توحید سے دور ہونا، اسلام سے دور ہونا سراسر اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت ہے، تو کوئی بھی بادشاہ اس بغاوت کو برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ رب العزت جو سب کے بادشاہ ہیں، سب کے خالق مالک رازق ہیں، تو وہ ایسی غداری کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بارہا قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ رب العزت شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ ایک ذرہ کے برابر بھی اگر انسان شرک کرے تو اس کی تلافی نہیں ہے، اگر انسان توبہ کیے بغیر مر جائے۔ تو پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کفر و شرک سے بچ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کبھی نہ کبھی جنت میں داخلہ نصیب کر دیں گے، چاہے جتنی بھی سزا وہ پائے، کبھی نہ کبھی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور اس سے ان لوگوں کا رد بھی نکلتا ہے جو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ والا ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یا وہ دائمی جہنمی ہے، کیونکہ ایسا بھی ایک فرقہ پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ اگر کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بھی جہنم سے رہائی حاصل نہیں کرے گا، لیکن قرآن و حدیث کے مطالعہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ باطل ہے۔ لیکن بندہ مومن کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایک اسلام قبول کرنے والا ہے، مسلم اب خود کو کہلانے والا ہے، وہ کبھی بھی گناہوں پہ مصر نہیں رہ سکتا، جس طرح کہ ہم لوگوں نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ اپنے کیے پہ پھر مصر نہیں رہتے، ڈٹ کر گناہ نہیں کرتے، ڈٹائی کے ساتھ اس کام پہ اڑے نہیں رہتے، بلکہ فوراً اللہ کے ہاں توبہ کرتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس پہ نادم بھی ہوتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلتا کہ گناہ ہو جانا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن فوراً توبہ کر لینا، پلٹ آنا، یہ بھی ایک بندہ مومن کا شیوا ہے۔ اور مزید دوسری بات کہ جو ہمارا لیسن کا موضوع چل رہا تھا وہ منافقین کے بارے میں تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کے علاوہ اپنی منمانیاں کرنا چاہتے تھے، اپنے پسند کے رستوں پہ چلنا چاہتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، تو کیا پتہ چلا کہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرنا یا اس کو اپنا معمول بنا لینا تو یہ شرک ہے، یعنی کہ ایسا کرنا شرک کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہے، جو بھی دین پسند کیا جائے گا، اپنایا جائے گا، وہ شرک ہوگا۔ جیسا کہ قرآن کے ہی ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جو شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو وہ بھی شرک ہے، کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، کہ اگر انسان اپنی پسند کا دین اپنائے گا، اپنی پسند کے کام کرے گا تو وہ بھی شرک ہوگا۔ مزید اللہ رب العزت آیت مبارکہ 117 میں فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے مزید کیا کام ہے، ان یدعون من دونہ الا اناسا، نہیں یہ پکارتے اس کے علاوہ مگر دیویوں کو، یعنی کہ مشرکین مکہ اور کیا کرتے تھے کہ ایک عورت جو ہے وہ بذات خود کمزور ہے، نزاکت ہے اس کے اندر، کمزور ہے، وہ خود سے کچھ کر نہیں پاتی، تو ایسی کمزور ہستی کو پکارتے ہیں، وہ بھی کس کو؟ دیویوں کو، جو کہ پتھروں کی بنائی ہوتی ہیں، مورتیاں ہوتی ہیں، اور مزید نہیں وہ پکارتے مگر شیطان راندے ہوئے کو۔ تو ایسا کرنا کیا ہوگا؟ یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا، یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ 116 میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تحقیق وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں، ایسی دور کی گمراہی میں کہ جس سے پلٹنے کا کوئی رستہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اور بھی ایک اور سورہ حج میں غالباً فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور جو کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے گا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا اور اس کو پرندے اچک لے جائیں، یا ہوا، تیز ہوا اس کو کہیں دور دراز کی جگہ پہ پھینک دے۔ تو کیا پتہ چلا کہ شرک ایسا گناؤنا جرم ہے کہ جو انسان کو
دور کی دلدل میں پھینک دیتا ہے، ایسی دلدل کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ان یدعون من دونہ الا اناسا، یعنی کہ پکارنے کو شرک قرار دیا، کیونکہ جب انسان کسی کو پکارتا ہے تو اپنی حاجت پیش کرنے کے لیے پکارتا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت کو پکارا جاتا ہے عقیدت کے لیے، محبت میں آ کر، یا پھر کوئی اپنی مشکل پیش کرنے کے لیے۔ تو یہ لوگ اگر کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ تو وہ شرک ہوگا۔ اور ادھر پکارنا ہی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر کسی کو انسان اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے پکارتا ہے تو وہ شرک ہوگا، یا پھر اللہ سے بڑھ کر کسی کو عقیدت دے گا تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا، چاہے وہ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی جتنی مرضی پہنچی ہوئی ہستی ہو، تو اگر اس کو اللہ کے برابر قرار دے گا، اللہ کے برابر اس کو عقیدت دے گا تو یہ بھی شرک ہوگا۔ تھوڑی سی مزید وضاحت کر لوں کہ جو شخص کسی غیبی کو پکارے گا، یعنی کہ ہمارے سامنے کوئی شخص موجود نہیں ہے، اگر اس کو پکارا جائے گا اور یہ عقیدہ ہوگا کہ وہ ہماری سنتا ہے اور ہماری مشکل دور کرنے پہ قادر ہے، میری ضرورت پوری کرنے پہ قادر ہے، تو یہ چیز شرک میں آئے گی۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سبب بنائے ہیں کہ اگر کوئی سامنے ہے ہمارے، ہم اس کو مدد کے لیے کہتے ہیں یہ میرا یہ کام کر دو، یا وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم یہ میرا یہ کام کر دو، تو یہ تو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے لیے سبب بنائے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے اگر کوئی موجود نہیں ہے، ہم اس کی پشت پہ سے اس کو پکار رہے ہیں، تو یہ چیز پھر شرک ہوگی۔ اور یاد رہے کہ مشرکین مکہ نے اپنے مختلف معبود بنا رکھے تھے، کوئی یہ بارش برسانے والا ہے، کوئی یہ رزق دینے والا ہے، کوئی مشکل دور کرنے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے مختلف ضرورت کے مختلف الہ معبود بنا رکھے تھے۔ اللہ رب العزت مزید وضاحت کر رہے ہیں وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ ایسا کر کے نہیں پکارتے کس کو؟ مگر شیطان راندے ہوئے کو، یعنی کہ حقیقت میں وہ شیطان کو ہی پکار رہے ہیں، شیطان کی ہی پوجا کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان ہی سیدھے رستے سے ہٹا کر تو شرک کے رستے میں انسان کو ڈالنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں 3rd پارے کے سٹارٹ میں ہی پڑھا تھا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں، ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو ایسے ہی لوگ آگ میں رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد رہے کہ شیطان کا سب سے بڑا جو وار ہوتا ہے، سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے دور ہو کر شرک کے راستے پہ چل پڑے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو مزید انسان کو بدعت کی طرف لگاتا ہے۔ مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، یعنی کہ یہ شیطان ہے، شیطان راندہ ہوا ہے، یہ ایسا ہے کہ اس پر اللہ نے لعنت کی۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، تو اس نے پھر کیا کہا کہ البتہ میں ضرور پکڑوں گا، ضرور بناؤں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقرر کیا ہوا حصہ، یعنی کہ تیرے بندوں میں سے ایک حصہ نکال کر رہوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ بندوں میں سے بھی ایک حصہ نکال لے، اور کھانوں میں سے بھی، ہر چیز میں اس نے اپنا حصہ بنایا ہوا ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے اپنی اولاد کو پیروں کے نام پہ وقف کیا ہوتا ہے، یا آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ بہت چھوٹے سر والے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کو اپنے پیروں کے نام پہ چھوڑا ہوتا ہے، اور پھر کچھ ایسے وہ سانچے فٹ کر دیتے ہیں کہ ان کے سر بھی نہیں بڑے ہوتے، اور وہ ان کی جو گروتھ ہے وہ بھی رک جاتی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو پیروں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ مانگ کر لائیں۔ وہ پھر گھروں میں جا کر، گھر گھر جا کر مانگتے ہیں، اور پھر وہ ساری جو جمع پونجی ہوتی ہے لا کر اپنے پیروں کو دیتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے یہ ایک شرک کا اڈا تیار کیا ہوتا ہے۔ یا پھر مزید جانوروں کو پیروں کے نام پہ چھوڑا ہوتا ہے، جس طرح کہ بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گائیں بھینسیں باہر پھر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا کوئی ولی وارث نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور ویسے ہی سارا دن ادھر ادھر پھر کر پھر دوبارہ سے اپنے گھر چلی جاتی ہیں، اپنی جو ان کی رہائش گاہ ہوتی ہے وہاں چلی جاتی ہیں۔ اور سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو پکڑنا نہیں، یہ ایسے ہی پیروں کے نام پہ چھوڑی ہوئی ہے۔
اور ایسے پھر جانوروں سے نہ کوئی کام لیا جاتا ہے اور نہ ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یا پھر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، شیرینیاں بانٹی جاتی ہیں، اور قبروں کے نام پہ نظر و نیازیں چڑھائی جاتی ہیں، یا پھر کچھ لوگوں نے باقاعدہ دربار بنائے ہوتے ہیں، ہر جمعرات کو جا کر وہاں دیے جلائے جاتے ہیں، چراغاں کی جاتی ہیں، وہاں کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور یہ کیا ہے، وہاں جو مجاور بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب کچھ ان کے پیٹوں میں جاتا ہے، اور غربا سے کھینچ کر وہ اپنی خون پسینے کی کمائی ایک کر کے تو ان لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کس نے سکھایا ہے؟ شیطان نے۔ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ لیکن انسان یاد رہے کہ شیطان نے تو اپنا جال پھیلایا ہوا ہے، بچھایا ہوا ہے، تو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور توحید اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے جب روحوں کو بنایا تو ان سے عہد الست لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک وقت کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو اگر یہ عہد کیا تھا تو اس عہد کو پھر نبھانا ہوگا، اگر اس عہد کو نہ نبھایا تو پھر جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ پھر مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو اس وقت شیطان فوراً حاضر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے کھانے کے وقت بھی، جب انسان کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو اس وقت شیطان بھی اپنا حصہ نکال لیتا ہے۔ اگر انسان اللہ کا نام لے لیتا ہے تو شیطان پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر انسان درمیان میں بھی پڑھ لیتا ہے، یعنی کہ اگر بھول گیا ہے تو کھانا کھاتے وقت درمیان میں اگر بسم اللہ پڑھ لی ہے، جو دعا سکھائی گئی ہے بسم اللہ فی اولہ و آخری، تو اس وقت شیطان نے جو کچھ کھایا ہوتا ہے وہ پھر الٹے دیتا ہے، یعنی کہ کر دیتا ہے، یعنی کہ یوں کہنے کہ اس کو پھر وہ انرجی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعا سکھائی ہے، یہاں تک کہ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اس وقت بھی اگر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر شیطان اپنے چیلوں چانٹوں سے کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے نہ رہنے کی جگہ ہے اور نہ تمہارے لیے کوئی کھانے کا بندوبست ہے، لیکن اس کے برعکس اگر انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت دعا نہیں پڑھتا تو شیطان کیا کہتا ہے کہ آ جاؤ، تمہارے رہنے کے لیے تمہارا مسکن تمہیں مل چکا ہے۔ پھر جب کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر اپنے چیلوں چانٹوں سے کہتا ہے کہ آ جاؤ، اب کھانے کا بھی بندوبست ہو چکا ہے۔ تو اس طرح انسان کے پھر گھروں میں رحمتیں برکتیں کہاں سے آئیں؟ انسان کھانا بھی کھاتا ہے، اپنے گھروں میں بھی رہتا ہے، لیکن برکت نام کی چیز نہیں ہوتی، اور ایسے ہی گھروں میں پھر لڑائی جھگڑے فتنے فساد شیطان پھر برپا کرتا رہتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور انسان آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں، اور شیطان پھر انسان آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہی مردے جرم ٹھہراتے رہتے ہیں، حالانکہ قصور اپنا ہی ہوتا ہے کہ شیطان کو موقع دیا، اس نے انٹرفیئر کیا، تو پھر شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ فتنہ فساد کرنا، ایک دوسرے کو لڑانا، اللہ کی یاد سے دور کرنا، محبتیں چھیننا، جو لغویات کے کام ہیں ان میں مبتلا کرنا۔ تو انسان کو خود چاہیے کہ اپنے ہتھیار مضبوط رکھے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، صبح شام کے اذکار کی بھی پابندی کرے، اور اس کے علاوہ ذکر کی کثرت کرے، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھے، تلاوت قرآن کی کثرت کرے، کیونکہ جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے وہاں پھر شیطان کا ڈیرا نہیں رہتا، اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی ایسے گھروں کو پھر قبرستان بھی کہا گیا، کیونکہ قبرستان میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اگر انسان اپنے گھروں میں قرآن نہیں پڑھتا، غافل رہتا ہے، تو پھر گویا کہ ایسے گھر قبرستان کے مانند ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی لیسن کافی ہے، تو آپ لوگوں نے اپنا جائزہ لینا ہے اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے، اس کے علاوہ ہر موقع کی دعا پڑھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اسپیشلی کھانا کھاتے وقت، اور جب بھی آپ کچن میں جائیں، کوئی بھی اگر کام کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، اس سے انشاءاللہ العزیز برکتیں بھی ہوں گی، اور جو آج ہم لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تھوڑے میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ جیسا کہ پہلے بہت تھوڑی کمائی ہوا کرتی تھی، ایک ہی گھر کا فرد کمانے والا ہوتا تھا اور پورا خاندان کھانے والا ہوتا تھا، اس میں بھی اللہ رب العزت اتنی برکت ڈال دیتے تھے، لیکن آج ہر بندہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے اور پوری نہیں پڑ رہی، تو وجہ کیا ہے؟ بے برکتی کا عالم ہے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ کل فرائیڈے ہے تو آپ لوگوں کو لیسن کی چھٹی ہوگی، تو آپ لوگوں نے فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی سورۃ الکہف، مسواک، درود شریف کی کثرت اور صدقہ، اور جمعہ پڑھنے بھی لازمی جایا کریں، اس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو خواتین ہیں، کیونکہ خواتین عموماً گھر میں رہ کر وہ سیدھا ہو جاتی ہیں، تو جب انسان کچھ سنتا ہے، ذکر اذکار کی کثرت کرتا ہے تو انسان پھر ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو عموماً خواتین یہی کہتی ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا، جمعے کے دن بہت مصروفیت ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک دن پہلے ہی تیاری کرنی ہوگی، ایک دن پہلے ہی کپڑے پریس کر لیں، اگر کھانا وغیرہ بنانا ہے تو اس کے لیے سبزی بھی ایک دن پہلے بنا لیں، تو انشاءاللہ العزیز اس طرح پھر کاموں میں آسانی ہو جائے گی اور آپ کو بآسانی جمعہ پڑھنے جانے کا ٹائم مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔